بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے میں جتنی ہو اتنی عبادت کو بڑھا دیجیے، خاص کر اس کے سٹارٹنگ کے 10 دنوں میں، کہ یہ 10 دن بہت قیمتی ہے۔ ان دنوں میں فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کیجیے، جیسے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، قضا نمازیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد جو روزے سب سے افضل ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے نفل روزے ہیں۔ یوں ہی فرض نماز کے بعد کوئی نماز اگر افضل ہے تو وہ لیلۃ الصلاح ہے، یعنی رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز۔ محرم الحرام کے سٹارٹنگ کے 10 دنوں کے بے شمار فائدے اٹھائیے، جتنی ہو سکے اتنی عبادات بڑھا دیجیے، رو رو کر استغفار کیجیے، دعائیں کیجیے، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے۔ اپنے ہاتھوں پر ذکر کی تسبیح کو بڑھا دیجیے۔ کاؤنٹر تسبیح ہو تو وہ آپ اپنے ہاتھوں میں رکھیں، یا جو بھی تسبیح ہو اسے یوز کریں کہ گھمائیے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کے کر پاؤ گے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ۔ کلمہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، لا حول پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہ پاک کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکار کر بار بار کہتے جائیے، میرا رب سب سے عظیم ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا رب سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طریقے سے اس کی تعریف بیان کرتے رہیے، اس سے یاد کرتے رہیے۔ اس مہینے میں فرمایا گیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھیے، مطلب زیادہ سے زیادہ، اور اگر آپ کی ہمت نہ ہو تو منڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کا روزہ رکھ لیجیے۔ خالی پیٹ پیاسے منہ بھر کربلا میں موجود ہر ایک کو یاد کیجیے کہ کیسے دین اسلام کو بچانے کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر اپنی جانوں کو قربان کر دیا گیا، اور ایسی حالات میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی نا۔ صبر اور توکل کو نہ چھوڑے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پرہیزگاری، تقویٰ نصیب ہوگا، اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ یقین مانیے ہم نے ایک مدت گزار دی ہے غفلتوں کے اندھیرے میں، بس کیجیے اور اب توبہ کر کے لوٹ آئیے اپنے خالق کے پاس، اس سے پہلے کہ ہم ان کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی مسلمان بنا دے، ایسا بندہ بنا دے کہ وہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو مجھ سے یہ بندہ بڑا محبوب ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے اس کا سجدہ کرنا بڑا پسند ہے، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کی نظر فرمائے اور ہمیں شہیدان کربلا سے مشکلوں آزمائشوں پر صبر نصیب کرنا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نصیب کرے اور ان کے راستے پر ہمیں بھی چلائے، آمین ثم آمین۔ کربلا کی پوری حقیقت جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، میرے چینل سے کنیکٹ رہیے اور آگے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ محرم الحرام تاریخ و احکام۔ محرم تحریم باب تفصیل سے اہم مفصول ہے، اس کے ایک معنی تعظیم کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم یعنی عظمت والا ہے۔ کسی بھی زمانے میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات دانۂ انور کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور وقوع بھی اس زمانے کی عظمت و فضیلت کا سبب بن جاتا ہے،
اور انوار و تجلیات کی زیادتی سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام محرم الحرام اسی وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے میں قتال کرنا حرام تھا۔ محرم الحرام کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب روزوں سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ یعنی محرم یعنی عاشورے کا روزہ ہے۔ ویسے تو تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس حدیث شریف میں خاص طور پر محرم کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کے شرف اور فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ یوم عاشورہ کی وجہ و تسمیہ ماہ محرم الحرام میں 10ویں محرم خاصی اہمیت کی حامل ہے، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ بڑا ہی مہم بالشان اور عظمت کا مہینہ ہے، حامل ہے تاریخ کے عظیم الواقعات اس سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے یوم عاشورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر گر کر انداز ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استقبال سے محفوظ کیا۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ محرم کی فضیلت و اہمیت اور عمل۔ قرآن شریف میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، جن میں سے ایک محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ محرم کے روزے کی اہمیت۔ محرم میں کثرت سے نفل روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا ہے۔ یوم عاشورہ۔ خصوصاً یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اس سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، تو وہ اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، یعنی آپ کی وفات ہو گئی۔ اپنی نفس پر ظلم کرنے سے بچو۔ اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ بچنا تو ہر وقت چاہیے، لیکن حرمت والے مہینے میں گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔